اور آخری بات، پانچویں بات، سنی، یہ بہت اہم ہے، سنی سنائی پر نہ جائیں، دیکھیں، دیکھیں بھی مت، دیکھنے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تحقیق کریں۔ یہ میں پھر یہ آخری جملہ بہت اچھی طریقے سے سنیں، یہ پتہ نہیں بہت ساری آیتوں اور حضور پاک صاحب کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، سنی سنائی پہ نہ جائیں، اور انشاءاللہ کوئی ہمارے گھر کو توڑ نہیں سکے گا اگر ہمارے گھروں کا یہ مزاج بن جائے، سنی سنائی پر نہ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کتنے سارے، اسکول میں ایک بچہ آ گیا، اس کے کوئی نشان پڑا ہوا ہے اور بس اس نے جا کے کہہ دیا جی فلاں نے مجھے مارا تھا۔ بچے کی سنی سنائی پر جا کے مائیں لڑنے شروع کر دیتی ہے اسکولوں میں، پڑوسوں میں، فلیٹوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا ہوا؟ سنی سنائی، اور وہ بھی کس کی سنی سنائی؟ بچے کی سنی سنائی، میرے ساتھیوں پر جا کے کوئی تحقیق نہیں کی۔ تو صرف سنی سنائی پہ نہ جائیں، بس میں نے عرض کیا سنی سنائی پہ نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف سن کر کسی پہ بدگمان نہ ہو، صرف سن کر کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں، پھر اگلی بار صرف سن کر بات کو آگے نہ پھیلائیں، اور صرف سن کر کسی کو اذیت نہ دیں اور کسی سے قطع تعلق نہ کریں، صرف سن کر کسی کو غلط نہ سمجھیں۔ نمبر 2 کیا کریں؟ دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے پھر میں نے عرض کیا، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ایک مثال دکھائی، دیکھنے میں بھی 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں، کسی نے اچھا کہا آنکھ کی جگہ کان استعمال نہ کریں، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ جب آپ کے پاس 2 آنکھیں موجود ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے معاملات کو اپنے کانوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھئی فلاں غلط ہے کیوں؟ فلاں نے کہا تھا، فلاں غلط ہے کیوں؟ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کریں، سنی باتوں پر یقین کر کے کسی کے بارے میں ہرگز رائے قائم نہ کریں۔ بات ہے بڑے پردے کی، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں، کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ میں نے عرض کیا یہ جو سنی کچے کان کے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ کلاسیں چل رہی ہیں، ایک صاحب ہیں، ان کی اجازت سے میں آپ کو یہ قصہ سنانا، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ کیا ہوا کہ جی ایک ان کا جو گودام ہے کسی نے آ کے کان بھر دیے، اچھا خاصا ان کے ساتھ کام کرنے والا، قابل اعتماد، اور ان کا اچھا ساتھی کان کیا بھر دیے، آ کے کان بھر دیے جی اس نے جو ہے نا فلاں آپ کا مال چوری کیا، چوری کیا۔ اب اچھا ہوا جی، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے کیا کہا، کتنی بڑی بات ہو، سنی سنائی پہ نہیں جانا، تحقیق کرنی ہے۔ حضور پاک صاحب کا مزاج تحقیق کا تھا، اور میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس سے پوچھا، اس سے بات تحقیق کی اچھے انداز میں، خامخواہ شک نہیں کیا، اچھے انداز میں بات پوچھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ اس دیکھنے والے کو واقعی وہ غلطی لگی تھی، دیکھ کے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دیکھ کے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور آج کل خاص طور سے میڈیا پہ تو کچھ دکھا دو، ایڈیٹنگ کر کے کچھ کا کچھ بنا کے کسی کے بارے میں کچھ دکھا دو۔ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک آپ کے پاس آتی ہیں اعتکاف میں، اور آپ ان کو جو ہے غالباً ام سلمہ ہیں، اور آپ ان کو جو ہے جب واپس جا رہی ہوتی ہیں تو آپ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، 2 آدمی گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور 2 آدمی پھر تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں میں سنو، رکو، یہ میری بیوی، دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی۔ ایک آدمی جی میں نے خود ان کو دیکھا تھا، تو بھئی کون کس حالت میں ہے، دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی۔ تمہارا کیا ہوا کہ کام کرنے والوں کی قدر کریں، کام بھرنے والوں کی نہیں کریں۔ ہم اپنے خاندان میں، اپنے اداروں میں اتنی بھی ہمیں اللہ سمجھ دے دے کہ کون کام بھرنے والا ہے، کس کا مزاج چغلی ہے، بس ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ یہ ایسا شرعی قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اچھا جی، آپ سے سوال ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ پلیٹ میں موجود انڈوں اور چپس کو آپ اپنے اور 2 فریق مخالف میں کیسے تقسیم کریں گے؟ آپ 3 آدمی ہیں اور ایک آپ ہیں، 2 آدمی آپ کے مخالف ہیں، اور آپ کو یہ 2 انڈے ہیں اور چپس ہیں، ان میں تقسیم کرنا ہے، کیسے کریں گے یہ بتائیں؟ چپس ہم کھا لیں گے، 2 انڈے ان کو دے دیں گے، ہے جی بھائی؟
جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور انڈا لے آئیں گے. ایسے دیکھیے آگے جناب، یہ جو انڈے نظر آ رہے ہیں یہ انڈے ہیں ہی نہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی نظر میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پلیٹ میں انڈے اور آلو کی چپس ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انڈے کی زردی گلاب جامن ہے. اب غور کریں تو اب نظر آنا شروع ہو گئے. اور انڈے کی جو یہ سفیدی ہے یہ کریم ہے. یہ کیا ہے؟ کریم ہے. اور یہ جو آلو کے چپس ہیں یہ سیب کے سلائس ہیں. لہذا ظاہری شکل اور خبر پر بلا تحقیق کوئی فیصلہ صادر نہ کریں. یہ ہماری زندگی، میں نے پھر عرض کروں گا پیچھے کیا کہا، سنی سنائی پہ نہ جائیں اور صرف دیکھنے پر بھی نہ جائیں. صرف دیکھنے پہ بھی نہ جائیں. آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، غلط دیکھ سکتی ہیں. کیا ہوا، کس نتیجے میں ہوا، کس عذر میں ہوا، یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ نہ انڈے ہیں، نہ یہ جو ہے نا چپس ہیں، نہ یہ انڈے کی زردی ہے. جب ہم دیکھنے میں غلطی ہو سکتی. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے پوری معلومات، مکمل چھان بین، غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد آپ رائے قائم کریں. نہ صرف ہمارے یہ دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے بلکہ علم، اخلاق، عقل کا بھی ایک لازمی تقاضا ہے. بدقسمتی سے اس دور انحطاط میں مسلمان جن اعلیٰ اخلاق اور دینی صفات سے محروم ہو چکے، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے. ہمارے گھروں سے یہ رخصت ہو گیا، ہمارے اداروں سے یہ چیز رخصت ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہم خاندانی جھگڑوں کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں. معاشرے میں روز افزوں انتشار، اناد، باہمی نفرت، تعلقات کی خرابی کی شکل میں ہر روز ہمارے سامنے آ. تو اس کو تحقیق نہ کرنا. اور تحقیق کیوں نہیں کرنا کہ رویہ جذباتی ہے، بس فوراً فیصلہ کرنا ہے کسی کے بتانا. کہتے ہیں کہ کان میں کوئی زہر گھول دے اس کا علاج ہے. اور اگر کان میں کوئی کھانے میں کوئی زہر گھول دے اس کا علاج ہے. اگر کان میں کوئی زہر گھول دے اس کا علاج نہیں. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ محتاج صاحب نے کہا 6 بر اعظم گھوما ہوں، میں نے کان کا پکا کسی کو نہیں دیکھا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں کوئی چیز سنوں اور میرا دل متاثر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ فضول سننا ہی نہیں، جیسے فضول بولنا نہیں ہے. ایسا اپنا خوف دے دے، احساس دے دے کہ نہیں، فوراً چاہے کوئی ناراض ہوتا فوراً اس کو نہیں بھائی غیبت نہ کر، چھوڑ دے. بیوی کو بھی کہے بھائی چھوڑو جو بھی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اتنا کہیں کہ بیویوں کا مزاج بن جائے، گھروں میں مزاج بن جائے، عورتوں کا، والدہ کا مزاج بن جائے. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا ہم کسی کے متعلق ایک بری بات سنیں اور پھر ہمارا دل اس سے متاثر نہ ہو. آپ دیکھیے، ایک بات غور سے سنیے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اذان سنائی جاتی ہے. شریعت کا کوئی حکم لایانی نہیں ہے، فضول نہیں ہے. تو سوال یہ کہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اگر اس بچے کا بھی دل متاثر نہیں ہوتا تو اس کو اللہ اکبر کی ندائیں کیوں سنائی جا رہی؟ معلوم ہوا کہ اس کا بھی دل متاثر ہوتا ہے. اس کے دل کو متاثر کرنے کے لیے تو سنائی جا رہی ہے. اس کے دل کو متاثر کرنے کے لیے تو سنائی جا رہی ہے. اسی لیے یہ جو اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو، اللہ والے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے خلاف نہ کچھ بولو، نہ کچھ سنو، نہ کچھ سوچو. لا الہ الا اللہ کے خلاف ہر بول اپنا اثر رکھتا ہے. ہر بول اپنا جو ہم سنتے ہیں وہ اثر رکھتا ہے. تو کان کے زہر کا کوئی علاج نہیں ہے. جو سنتے رہتے ہیں پھر ان کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ کیا بات آ گئی؟ 2 باتیں آئیں ہمارے سامنے. جذباتی رویے کی بنیاد پر نہ بدگمانی کرنی ہے اور نہ اپنے کانوں کو بھی محفوظ کرنا ہے، اپنے دل کو بھی محفوظ کرنا ہے. اپنے دل کو، کانوں کو محفوظ کرنا ہے سنی سنائی باتوں سے، اس پہ فیصلہ کرنے سے. اس لیے کہ اگر کان محفوظ نہ رہے تو ناممکن ہے کہ دل محفوظ رہے. اس کی حدیث سنیے، ابو داؤد کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لوگوں مجھے مت سنایا کرو ایک دوسرے کی باتیں، میں یہ چاہتا ہوں انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے یہاں آیا کروں تو صحابہ کے پاس واعظ کرنے، بیان کرنے، ان کی مجلس میں، تو میں یہ چاہتا ہوں میں صاف دل لے کر آؤں. ایسا نہیں اس سے یہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. اب حضور پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں. معلوم ہوا
کہ حضور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی سنوں گا تو میں بھی متاثر ہوں. اب حضور کے بعد دنیا میں کوئی اتنا کان کا پکا ہے؟ نہیں جی نہیں، ہم سنتے سب کی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا دل میں صرف صحیح بات رکھتے ہیں. یہ خام خیالی ہے. حضور یہ کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمتیں لگی، اتنا منافقین نے چرچا کیا. میں جو علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں پروپیگنڈے کو سمجھو، سمجھو، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، کوئی بڑا تعلیم یافتہ ہو، پروپیگنڈے سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے. آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب چرچے ہوئے، اتنی باتیں منافقین نے کہی. میں وہ بات بتا رہا ہوں جو حضرت عائشہ کہہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہاں لیکن ایک چیز نے مجھے شک میں ڈال دی. کس چیز نے شک میں ڈال دی؟ وہ یریبنی انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی كنت اراه منه. وہ پہلی جیسی بات نہیں رہی تھی حضور میں. پہلے میں بیمار ہوتی، جیسی توجہات حضور کی ہوتی اور جیسی میری دلجوئی بیماری میں حضور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ کی بیماری میں وہ پہلی جیسی بات نہیں تھی. ہاں پھر بھی اتنا تھا کہ حضور آتے اور یوں کہتے کئی فتیق کو، عائشہ کیسی ہو، اور پھر چلے جاتے. وہ پہلا جیسا مزاج نہیں رہا. میرے بھائیوں، جب تک کان محفوظ نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم مشکل ہے کہ دل پاک رہے. دل بھر جائیں گے عداوتوں سے، دل بھر جائیں گے نفرتوں سے، دل بھر جائیں گے کینوں سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیسی پیاری تعلیم ہے. ابو داؤد میں ایک بڑا اچھا واقعہ. اچھا ہوتا کیا ہے؟ تو ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو اس کام کو محفوظ کرنا ہے. کسی کو برا لگتا ہے اچھے انداز سے، انشاءاللہ آدمی کوشش کر لے، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاتے ہیں. نہیں بھائی اس کو تو ہم نہیں سنا سکتے. اچھا دو کام کرنے. ایک کام تو کان. دوسری بات یہ جو ہمیں بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، ہر خبر کو اس کو اس کی سنا رہے ہیں، اس کو اس کو سنا رہے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بہت سنیے. جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سنا رہے ہوتے تو یا تو ہم اس کے دل میں کسی کی محبت ڈال رہے ہوتے ہیں یا کسی کے دل میں کسی کی نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں. بس یہ دو باتیں آپ سنیں. جب ہم کچھ خبریں سناتے ہیں کسی کے متعلق کسی کو، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس شخص کو جس کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے دل میں جس کی بارے میں سنا رہے ہوتے ہیں، اس کی یا تو محبت ڈال رہے ہوتے ہیں یا نفرت. اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم سوچ لیں کہ ہم محبتیں پھیلا رہے ہیں یا نفرتیں پھیلا. بعض اوقات ایسی لا تعلق بات ہوتی ہے جس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. آپ نے کوئی دیکھا، مثلا ایک میرا تعلق والا ہے، میں نے دیکھا میرا تعلق والا کوئی ہے اور فلاں اس کو پہچانتا ہوں. اب میں کسی کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، حالانکہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں اس بات سے. ایک یہ ہے کہ کسی کو میں خبردار کر رہا ہوں یار فلاں شخص جو ہے نا وہ خطرناک ہے، اس سے معاملہ نہیں کرنا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن بعض اوقات بالکل دوسرا شخص لا تعلق ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اب خواہ بس ایک خبر آئی ہے تو سنانی. اب آپ حدیث کا قصہ سنیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ وہ کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر غصے میں کسی کو ڈانٹا، کسی کو تنبیہ کی، یا کسی سے راضی ہو کر حضور نے کچھ کہا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد والوں کو تابعی کو بتایا کرتے تھے، بھئی ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک مرتبہ حضور نے فلاں کو یوں کہا، فلاں. وہ شخص، وہ لوگ حضرت سلمان رضی اللہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے یوں کہا. حضرت سلمان خاموش. حضرت سلمان رضی اللہ خاموش. یہ میں آپ کو حدیث کی بات بتا. تو پھر وہ لوگ دوبارہ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے پاس آتے. آپ کی بات کی تو نہ وہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تکذیب کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود آئے حضرت سلمان رضی اللہ کے پاس کہ بھائی میں آپ کو نہیں پتا کہ حضور نے غصے میں ایک مرتبہ فلاں کو یوں کہا تھا، ایک مرتبہ فلاں کو یوں کہا تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، جب حضرت سلمان نے یوں حضرت حذیفہ نے یہ کہا تو حضرت سلمان نے کہا اما تنتہی حتی تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتی توقع اختلافا وفرقتا. اے حذیفہ تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا ضرورت ہے یہ باتیں بتانے کی؟
حضور نے ٹھیک ہے کہا، وہ بات ختم ہو گئی. اب تم جس کو بتا رہے ہو، جن کو بتا رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ لوگ ان کو برا سمجھیں گے. اچھا ان کو حضور کی ڈانٹ بھی پیٹی ہے، ان کو حضور نے یوں بھی کہا. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان خبروں کو پھیلانے کی؟ تمہیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ. تو یہ جو بات ہے اس کو بہت اچھے، ایک ایسی خبر جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے فلاں کو نہیں بتائی تو یہ آدمی فلاں سے دھوکے میں آ جائے گا، اس کو تو بتانا فرض ہے، لازم ہے. لیکن ایک ایسی خبر جس کا ایک بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں خواہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ فلاں یوں فلاں یوں فلاں یوں، تو دو ہی کام ہوں گے. یا تو اگر میں کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈالنا ہوگا، یا کسی کے دل میں کسی کی نفرت ڈالنا. تو حضرت سلمان نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم آپس میں اختلاف اور لڑائیاں پیدا کر دو گے. کیا ضرورت ہے ان باتوں کو بتانے؟ تو وہی بات، زبان پہ تالے لگانے ہوں گے فضول چیزوں سے، فضول خبروں سے، اور کانوں پہ تالے لگانے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون. پورا ساری باتیں سامنے آ. جن لوگوں کے کان سننے کے عادی ہوتے ہیں تو پھر وہ آگے لگانے کے بھی عادی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنا دل بھی ان کا برباد ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں بھی کیا پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں.